ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العلي العظيم بزرگان محترم معزز علماء کرام جوانان ملت پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی محمد عباس صاحب نے فرمایا کہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان خالق دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تابعین کے دور میں اس تعلیم و تعلم یعنی دینی تعلیم کا کیا کردار اور کیا طریقہ تھا اس پر بولنا ہے. تو میرے بھائیوں ویسے تو بات مختصر کارگر ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر سلام و نرم و نازک کیا. ہم نے یہ شعر بچپن میں سنا تھا لیکن باقاعدہ اس کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں تھا. کئی سال پہلے سورت جانا ہوا تو وہاں یہ فیکٹریاں بہت سی گرے کی تو انہوں نے کہا واقعی بات گرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پھول کی پتی سے ہی کاٹا جاتا ہے. اور یہ واقعی میں ملتا ہے. ایک صحابی آئے مولانا سنجیل صاحب آپ کیا اذنی یا رسول اللہ میرے سامنے نصیحت کیجیے لیکن چھوٹی سی ہو بڑی بڑی نہ ہو مختصر سی. آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا بننا والا کل جنہ اور بیٹھ گئے. یہ آپ کی سب سے مختصر تقریر ہے کہ دیکھو بھائی کبھی غصہ مت کرنا اگر نہیں کرو گے تو ساتھ تمہیں جنت ملے گی. تو یہ سب سے مختصر تقریر ہے. اس تقریر کے بعد آپ بیٹھ گئے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا بندہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا کسی کے سامنے ذرا سی کوئی بات نہیں کہتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ڈاکٹر اور حکیم تھے. مرد کو پہچانتے تھے وہ دار رہے تھے کہ یہ بندہ بڑا خوشیلا ہے ہر وقت نام پر غصہ رہتا ہے اس لیے اسے کوئی کیبنٹ نہیں کوئی دوسرے کی والی نصیحت کی کہ کبھی غصہ مت بات اگر تھوڑی سی ہو تو وہ بھی کارگر ہوتی ہے. میرے بھائیوں میں نے جو آیت پڑھی ہے تنقید کے اندر اگر ہم چلے گئے تو بہت دیر ہو جائے گی اور 15 منٹ جلدی سے ختم ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائناتی نبی ہیں. باقی تمام نبی جو ہیں وہ زمانی اور مکانی نبی ہیں. اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں. یہاں سے بہت سے علماء بھی ہیں. زمانی اور مکانی نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص زمانے کے لیے وہ نبی بن کر آئے اور چلے گئے. مکانی کا نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص جگہ کے لیے آئے مثلاً فلسطین کے لیے لبنان کے لیے شام کے لیے اردن کے لیے اور چلے گئے. لیکن کائناتی نبی اس نبی کو کہتے ہیں جو ساری خلقت کے لیے جن و انس کے لیے آیا. اس کے لیے آیا جن و انس کے لیے آیا ساری کائنات کے لیے آیا ساری قدرات کے لیے آیا حتیٰ کہ چرند پرند درختوں کے لیے بھی ہو.
یہی وجہ ہے کہ مجموع الزوائد میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی ایک مری ہوئی گو لاتا ہے اور مری ہوئی گو کے بارے میں کہتا ہے محمد اگر اس نے تیرا کلمہ پڑھا تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ آپ نے اس گو کو خطاب کیا تم بھی اس اللہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جائے، وہ کھڑی ہو گئی پڑپڑاتی ہوئی۔ آپ نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ لمن تسبح، جس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے کہا من یسبح لہ السماوات والارض، آسمان و زمین جس کی عبادت کرتے ہیں میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تیسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول رب العالمین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین۔ 3 باتیں کہی کہ آپ ساری کائنات اور سارے عالموں کے لیے نبی بنائے گئے۔ کائناتی نبی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو لہذا معجزہ ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک چلنے والا ہو۔ ہر نبی کے ساتھ اس کا معجزہ چلا جاتا ہے، اور یہ یاد رکھو ہر امت میں اس کے نبی کی صفات ہوتی ہے۔ ٹائم معاملہ ان کے لیے بہت تھوڑا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ اشیاء کی ماہیت کو بدل دیتے تھے۔ آج جہاں کہیں بھی یہودی ہے وہ دنیا کی ماہیت اور حقیقت کو بدلنے پر تلے ہوئے، تو قوم میں بھی وہ مزاج ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آنکھوں پر ہاتھ میری نابینا ہے تو بینا، بیمار ہے تو شفایاب۔ آج جہاں کہیں بھی عیسائی دنیا ہے ڈسپنسریاں، ہسپتال اور دواؤں کے امراض کے لیے بے پناہ پہنچا رہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا بھی ایک درہ اختیار ہے، کتابیں لکھی گئی کہ 360 معجزات تھے، لیکن ان میں سارے معجزات ہر نبی کے ساتھ رواں ہو جاتے ہیں اس کی وفات پاتے ہی، مگر یہ نبی کسی کائناتی اور قیامت تک کے لیے تھا، اس لیے ایک معجزہ اس کا برقرار رہا، وہ ہے علمی معجزہ۔ کون سا معجزہ؟ مولانا عبدالغفور صاحب، وہ ہے علمی معجزہ، وہ ہے علمی معجزہ۔ اس لیے آپ پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کے 2 ذاتی نام ہیں اور 55 صفاتی نام ہیں۔ قرآن کے صفاتی ناموں میں ذکر بھی ہے، روح بھی ہے، فرقان بھی ہے، لیکن ذاتی نام 2 ہی ہیں، وہ ایک ہی آیت میں اتفاق ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ایک نام ہے قرآن، دوسرا نام ہے کتاب۔ یہاں مولوی بہت سارے ہیں، عالمی پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں قرآن بھی مصدر، کتاب بھی مصدر، مصدر ہے اطلاق مبالغے کے لیے ہوتا ہے، یہ بتلانا ہے قرآن کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اتنا پڑھا جائے گا، اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا پڑھا گیا۔ آسمان کی کوئی کتاب اور دنیا کی کوئی کتاب پڑھی نہیں۔ دوسرا نام اس کا ہے کتاب۔ کتاب کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ قرآن کریم اتنا لکھا گیا، اتنا لکھا جائے گا، اتنا لکھا جاتا ہے، دوسری کوئی کتاب اس کے مقابلے میں انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو، کوئی اور صحف ہو، ان کو اس کی مقدار میں لکھا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ معجزہ دیا گیا کہ قرآن ہر نبی کا میں نے بتایا ایک مزاج، قوم کا بھی کوئی مزاج ہے۔ حضرت آدم کو بھیجا گیا تھا علم مسمیات کے لیے، چیزوں کے نام کرا دو، یاد کرانے میں پڑھ چکے ہیں آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ماہیات مسمات کے لیے بھیجا گیا، یعنی اسماء اور ناموں کی حقیقت کیا ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، ڈاکٹری کے زمانے میں جب علوم تھا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو اسی زمانے میں بھیجا گیا، جادو بھی اسی زمانے میں بہت زیادہ تھا،
اس لیے جب وہ کسی درخت کے پاس بیٹھتے تھے، پودے کے پاس بیٹھتے تھے، وہ پودا ان سے بولتا تھا کہ ہمیں انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں دوا کے طور پر استعمال کرو۔ اسی زمانے میں افلاطون تھا، بڑا سیکھدار تھا، اس کے علاج کے لیے اور دماغ کو درست کرنے کے لیے اللہ نے یہ سب سے کر کے اس کو بھیجا۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو علم شریعت دے کر کے بھیجا تھا۔ مولانا عبدالجلیل محمد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم شریعت بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کیا بولا؟ علم شریعت کی علت کو بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور شریعت وہ بھی سب بیان کر سکتا ہے جن کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کا علم ہو۔ یہ بھائی اس امت کے مزاج میں علم ہے، فضل ہے، کمال ہے۔ یہ وجہ ہے محمد عربی نے فرمایا میری 6 خصوصیتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھ کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام کے دور میں علماء مربی ہر ایک صحابی لوگ میرے صحابہ ہزاروں کے مانے جس کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ اور اتنے بڑے بڑے علماء حضرت صدیق بہت بڑے فاروق سارے خلفائے راشدین عبادلہ ثلاثہ یعنی پیر عبداللہ ابن زبیر اور جناب عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، محدثین کے نزدیک اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ سب بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے علم دین حاصل کیا۔ میرے بھائیوں، جب تک نبی کے مسائل اور دینی مسائل اور دین کی ضرورت ان سے پوری، پھر صحابہ کرام سے دین کی ضرورت پوری ہوئی، پھر تابعین کا دور آیا، تابعین کے دور میں بھی دین کی ضرورت ان سے پوری ہوئی۔ تابعین میں 7 بڑے تابعین ہیں، ان کو کہتے ہیں فقہائے سبعہ۔ کیا کہتے ہیں فقہائے؟ علماء جانتے ہیں ان کے نام۔ سعید بن مسیب بڑے آدمی، عروہ بن زبیر بڑے آدمی، سلیمان بن یسار بڑے آدمی، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بڑے آدمی، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق بڑے آدمی، اور جناب خواجہ بن زید بڑے آدمی، ابو سلمہ بڑے آدمی، طارق بن عبداللہ بڑے آدمی، ابو بکر بن عبد الرحمن بن اکرام ابن حارث بڑے آدمی۔ یہ جب تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام بلاد مختلفہ میں چلے گئے، تابعین نے بھی کیا اور چلے گئے، تو بہت سے لوگوں کو فکر ظاہر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ علم دین ضائع ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے یہ لخت ان کتابوں کو علوم کو جمع کرنے کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور سب سے پہلے ہمارے مقتدی ہمارے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 1000 شاگردوں کو بلایا، ان میں سے 40 کا انتخاب کیا اور ان سے کہا کہ فقہی مسائل جمع کرو۔ وہ 40 آدمی 3 دن تک ایک مسئلے کو قرآن و حدیث سے نکالتے تھے، پھر 3 دن کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ کو دکھاتے تھے، جب سوال کہتے تھے تو پھر اس کے بعد کہا جاتا تھا اب اس کو لکھو۔ بقول امام مالک انہوں نے اپنے دور میں 60,000 مسائل لکھوائے تھے، بقول حضرت ابوبکر ابن عتیق 5 لاکھ مسائل مرتب کروائے تھے، بقول خوارزمی 5 لاکھ مسائل مرتب کروائے تھے، 38,000 عبادات میں اور باقی معاملات سے یہ قربانیاں ہیں۔ اب اس کے بعد میں دور چلا، ایک مدرس یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک افغان پور میں بیٹھا ہے، اب برسات میں جا رہا ہے، چھولے کھاتے ہوئے، اور اب سے 200
साल पहले तक ऐसा ही था, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, बरसात में कभी बिचारों को जान बचाने के लिए अपना आप पेशाब पीना पड़ा, ऐसे ऐसे मौके, कभी 5 दिन तक भूखे रहे।